والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال الله جل وعلا في شأن نبيه وعظمة رسوله جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم کچھ دیے جاؤ نام خدا لے کر کچھ دیے جاؤ نام خدا لے کر کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کچھ دیے جاؤ نام خدا لے کر کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کچھ اور چیز نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے شہنشین پر تشریف فرما خانوادہ حضور خواجہ بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کی برگزیدہ بزرگ نورانی شخصیت فضیلت ماں حضرت سید شاہ شفیع اللہ حسین صاحب قبلہ المعروف مصطفیٰ طاہر بابا صاحب قبلہ مقدس العالی امن سجادہ نشین کارگاہ خواجہ بندہ نواز شہر گلبرگہ کے مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ حافظ قاری مولانا مفتی سید قاسم قاری صاحب الحسن اسلامی اکیڈمی کے بانی جماعتی سرپرست فضیلت القدر حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری صاحب اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان ناظرین اجلاس تمام سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کافی دیر سے الحسن اسلامک اکیڈمی کے طلباء و طالبات کا ہم نے مظاہرہ دیکھا اس کا مشاہدہ کیا بڑی مسرت ہوئی جس کے لیے میں مولانا علی صاحب کو مبارکباد دے سکتا ہوں الحسن کا معنی ہے خوبصورت الحسن اکیڈمی جو ہے الحسن کا معنی ہے خوبصورت بہتر اور اسی طرح ایک معنی آتا ہے اس کو جب ہم احسن کہیں گے تو اس کا معنی آتا ہے بہت زیادہ خوبصورت تو ابھی آپ الحسن اکیڈمی کے طلباء کا احسن مظاہرہ دے گئے حسن اکیڈمی نے احسن طریقے سے طلباء کو تیار کیا بڑے بہترین انداز میں چھوٹے چھوٹے بچے بڑے جرأت کے ساتھ اپنے مافی ضمیر کو اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو ہمارے ساتھ اجاگر کر رہے ہیں عزیزان محترم پوری دنیا میں آپ اگر جب سے دنیا آیا کرتی ہے بنائی گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اگر ہم جائزہ لیں غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے دنیا میں جب کبھی انقلاب آیا تو مال و دولت سے نہیں آیا علم سے آیا دنیا میں انقلاب اگر آیا تو علم سے آیا ہے دولت سے شہرت سے منصب سے کسی چیز سے نہیں آیا آپ دیکھیں دولت مندوں کے نام لیے جاتے ہیں مگر ان کے انقلابی کوئی کارنامہ نظر نہیں آتا مگر جب علم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو علم والے ہمیشہ انقلاب لانے والے ہیں اسی لیے جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے جاہل قوم کے پاس تشریف لائے
شراب پینا عام تھا، جھوٹ بولنا عام تھا، قتل و غارت گیری عام تھی، بے شمار ان کے پاس برائیاں تھی، ہر وہ برائی قابل اصلاح. مگر آپ غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا پہلے کہ تم شراب چھوڑ، یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ تمہارے جتنی برائیاں ہیں سب چھوڑ دو، مگر آقا علیہ السلام نے ایک ایسا عنوان امت کو دیا، اس ایک عنوان سے ساری برائیاں ختم ہو گئی، اور وہ عنوان تھا اقرا، پڑھو. حضور نے اقرا کا عنوان ہم کو دیا اور کہا کہ اگر تم پڑھو گے تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم شراب چھوڑو، اگر تم پڑھو گے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم برائی کرنا چھوڑ دو، اگر تم پڑھو گے تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم بڑوں کا احترام کرو، اگر تم پڑھو گے تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو. ایک ایک عنوان کو تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سارے عنوان، یہ ساری برائیاں اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو تو پہلے تعلیم کو اپناؤ. اگر پڑھو گے تو خود بخود نکل جاؤ. اسی لیے تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مجھے مولانا ویس صاحب نے ایک بات یہ کہنے کے لیے کہا ہے کہ طلباء کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اساتذہ کا کیا کردار ہونا چاہیے. اساتذہ کا طلباء کی تربیت میں کیا کردار ہونا چاہیے، تو میں نے خصوصیت کے ساتھ کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے لایا تھا، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تحریر کروں. اس کے 2 پوائنٹس میں آپ کے حضرات کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ یہاں پر الازہر کے ٹیچرز بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، والدین بھی ہیں، سب ہیں. کہ تعلیم اور تربیت کے جو مرحلے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کی جو بات ہے، بچے کی جب تربیت کا جو اسٹائل ہم کو دیا گیا، انداز جو بتایا گیا، اس کو تربیت پر کتابوں لکھنے والوں نے 12 اہم نکات بیان کرنا، 12 اصول بیان فرمائے، اور 12 میں سب سے پہلا جو اصول ہے کہ پڑھانے والا بچے سے محبت سے پیش آئے. سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا اصول پڑھانے والے پر یہ ہے کہ جو اس کے پاس پڑھ رہا ہے اس کو سب سے زیادہ محبت دے. اور میں آخری اسٹیپ کی طرف آؤں. بیچ میں بچوں کو اشتیاق دینا ہے، بچوں میں فکر پیدا کرنا ہے، بچوں کو سلیقہ سکھانا ہے، بچوں میں قصے کہانیوں کے سہارے سے تربیت کرنا ہے. یہ ساری وضاحتیں میں انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا. آخری جو 12واں اصول ہے، اب آپ توجہ کریں، آج ہمارے پورے سسٹم کو اس بات کی ضرورت ہے، اساتذہ ٹیچر اسکولوں میں آخری جو 12واں اصول ہے وہ ہے سزا دینا. اور سزا دینے کے اصولوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ڈائریکٹ سزا نہ دے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ 11 اصول کو اپنائیں. 12 اصول جب نوبت آ ہی جائے کہ 12ویں اصول کے بغیر، سزا کے بغیر گنجائش نہ نکلے، اس وقت بھی استاد کو یہ نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے اساتذہ سے مشورہ کرے. اس کے بعد سزا کا مرحلہ. پہلا اصول ہے محبت، 12واں اصول ہے سزا. مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم 12ویں اصول کو پہلے اپناتے ہیں. ہمارے پورے سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ جو اصول لاسٹ میں جب کوئی راستہ باقی نہ رہے اس وقت اپنانا ہے، مگر ہم پہلے اپناتے ہیں. سوشل میڈیا پر کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو دیکھ کر، وہ بھی مدرسے کا ویڈیو دیکھ کر تعجب ہوا، افسوس ہوا کہ ایک دینی مدرسے کا استاد طالب علم کو ایسے مارتا ہے گویا کوئی جانور کے ساتھ شروع کر رہا ہے. یہ ایسے مقام پر جہاں پر صرف محبت کو عام کرنا ہے، جہاں پر صرف پیار و محبت سے بچوں کو تربیت کرنا ہے، وہاں پر ہم آخری اصول کو پہلے اپنا رہے ہیں. اسی لیے طلباء مدرسوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر الحسن اکیڈمی میں بچوں کے مظاہرے کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں پر پہلے اصول کو آخر تک اپنایا جاتا ہے. پہلے اصول کو آخر تک اپنایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے چھوٹے مولانا علیہ صاحب کی 4 سال کی بچی، میں پورے بچوں کو تو جانتا نہیں تھا،
سب کی نظر کو رکھ رہا تھا، مگر چونکہ وہ بچی کافی وہ ہے 4 سال کی بچی ہے، 3 ڈراموں میں ایک بچی نے حصہ لیا اور تینوں ڈرامے الگ الگ پیٹرن کے تھے، الگ الگ طریقے کار کو اپنایا گیا تھا، مگر بچی نے کہیں بھی بے جھجک ہو کر اور ان کے ساتھ جو بچیاں تھے چھوٹے سب نے بہتر گزارا۔ تو معلوم ہوا کہ الحسن میں احسن طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ میں اسی لیے پورے اکیڈمی کے ذمہ داران مبارکباد دیتا ہوں، اور اس میں جہاں پر اساتذہ ہیں اور طلباء و طالبات کے والدین ہیں، ان کے لیے ان کی خدمت میں کہ وہ دینی تعلیم کے حوالے سے، دین کی خدمت کرنے کے حوالے سے ایسے اداروں کا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے تعاون کرے، دامے درہمے سکنے جس طرح ہو سکے تعاون کرے، اور اس میں اجر کیا ملتا ہے۔ میں آپ پوری حضرات کی توجہ چاہوں گا، بڑی بہترین بات آپ حضرات کی توجہ گزار کر رہا ہوں، جس کو مشہور زمانہ صوفی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ مطالب کی لطائف شفیہ میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ آپ نقل فرماتے ہیں، اور واقعے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے نوازتا ہے، کیسے اجر دیتا ہے جو دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا تراب، جس کا نام تراب تھا۔ اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، یا قیامت کے دن کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، جس کا مفسرین نے ترجمہ اور تشریح کی کہ اس وقت کافر یہ خواہش کرے گی کہ کاش ہم مٹی ہوتے تاکہ ہمارا حساب و کتاب نہ ہو۔ مگر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک لطیف تفسیر کرتے ہیں۔ لطائف اشرفیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ تراب ایک کافر تھا، قیامت کے دن جب اس کا حساب و کتاب ہوگا، پورے کفار و مشرکین بھی ہوں گے، مسلمانوں کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، اس وقت تراب جو کافر تھا اس کو دوزخ میں تو داخل کیا جائے گا، مگر اس کو عذاب کم سے کم دیا جائے گا۔ اس کی وجہ آپ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اکرام فرمائے گا، جو آسانی کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس نے ایک بھلائی کا کام کیا۔ وہ کیا کیا تھا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ تراب ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک بچہ لکھتے ہوئے بیٹھا ہوا، اپنی تعلیم کا معاملات میں مصروف تھا، پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھا، وہ لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب آپ کی میں پوری توجہ چاہوں گا، وہ تراب جب گزر رہا تھا، وہ کافر ہے، کافر مرا، اس کی آخرت کی کوئی نعمت اس کی حصے میں آنے والی نہیں ہے، مگر جب وہ وہاں سے گزرا اپنی زندگی میں تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، وہ گرا ہوا پین لے کر اٹھا کر اس کو دیا، اور اس کی وجہ سے حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں تو ڈالے گا مگر عذاب میں کمی کر دے گا، اور اس عذاب کی کمی کی وجہ سے دوسرے کفار و مشرکین کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم کم سے کم اتنا تو اچھا کام کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اتنی راحت پہنچا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی علم کے معاملے میں معمولی سی بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، اگر کوئی علم کے حوالے سے معمولی سا کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک کافر علم سیکھنے والے کا تو اس کا گرا ہوا پین اٹھا کر اس کو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر رہا ہے، تو بتائیے مسلمان ایک پین خرید کر اگر طالب علم کو دے گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ اور دینی مدارس کے پڑھنے والوں کو، دنیاوی مدارس کے پڑھنے والوں کو، اسکول کے پڑھنے والوں کو کتابیں خرید کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے جو کبھی بھی رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ مولانا اویس صاحب پوری اپنے گھر کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی
चाहता था उसके हवाले से बहुत कुछ अर्ज करूं, मगर वक्त बात इजाजत नहीं देता कि मजीद कुछ बात करूं। अपनी बात नहीं करके गुफ्तगू से बैठ लूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए फरमाया कि मुसलमानों और ईमान वालों, तुम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मुतालिकीन को दोज़ख की आग से बचाओ। इस आयत की तफसीर में हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इस आयत का एक मतलब ये भी है कि मुसलमान अपने आप को दोज़ख से बचाए, अपने घर वालों को दोज़ख से बचाए और अपने मुतालिकीन को दोज़ख से बचाए। और इसकी तशरीह में फरमाया गया कि जो पढ़ने वाला है अपने पढ़ाने वाले के बारे में फिक्रमंद रहे, उसकी इस्लाह के बारे में, उसकी तरबियत के बारे में। जब ये इखलास की बुनियाद पर होगा तो उस्ताद और ताल्लुक उस्ताद और शागिर्द में एक जो ताल्लुक होगा उसकी बरकतें ज़माने को देखने को मिलेगी। उसकी बरकत आप देखना चाहते हैं तो अल्लामा इकबाल को आप देखें। पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं, आप अपनी तरक्की का जो सहरा है अपने उस्ताद के साथ पेश करते हैं। जब उनको सर का लक़ब दिया जा रहा था तो आपने गवर्नर को एक लेटर लिखा कि मेरे उस्ताद सैयद मीर हसन जिंदा हैं, उनके होते हुए मैं अपना एजाज कबूल नहीं कर सकता। उनका दरखास्त की कि मेरे उस्ताद को शम्सुल उलमा के टाइटल से, लक़ब से सरफराज किया जाए, फिर बाद में मुझे सरफराज किया जाए। तो अल्लामा इकबाल को पूछा गया, आप बताइए कि आपके उस्ताद की कितनी किताबें हैं? तो अल्लामा इकबाल जैसे चाहते थे और उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है, एक जुमले में आपने फरमाया कि ए गवर्नर वक्त, आप अगर मेरे उस्ताद की तस्वीर को देखना चाहते हैं तो मुझे देखिए, मैं खुद उनकी तस्वीर। आप अपनी कामयाबी का राज फरमाते हैं, मुझे इकबाल उस सय्यद के घर से फैज़ पहुंचा है। सय्यद मीर हसन उनका उस्ताद का नाम था। इकबाल फरमाते हैं मुझे इकबाल उस सय्यद के घर से फैज़ पहुंचा है, भले जो उनके कामों में वही बन के निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।